अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से वफाक और सूबाई दोनों सतह के ऊपर मेजर्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अवाम है वो भी कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में कोऑपरेट नहीं करी, तो जो हुकूमती सतह के ऊपर चैलेंजेस हैं वो बहुत बढ़ते दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब पॉलिसीज में कुछ इशूज मौजूद है, बैक टू बैक पॉलिसीज का फ्रीक्वेंटली चेंज होना। इसके ऊपर फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया है। वो कहते हैं कि वज़रा जो है इतने सारे हैं, वज़रा की फौज बनी हुई है, एडवाइजर्स की फौज मौजूद है, लेकिन काम नहीं हो रहा। उन्होंने इस ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर जो है जवाब तलब कर लिया है। इस पर वो जानना चाह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनसे ये हाल नहीं देखा जाता। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने जो है वफाक के ऊपर छोड़ दिया है, वो उन्होंने कम्प्लीटली फेवर किया लॉकडाउन के, लेकिन दूसरी जानिब वो कहते हैं कि हम वफाक के ऊपर जो है ये फैसला छोड़ते हैं। उन्होंने कुछ क्लियर भी नहीं किया कि वो मैंडेटरी चाहते हैं लॉकडाउन हो, उन्होंने ये भी नहीं बताया ओवरऑल मुकम्मल स्टांस, लेकिन उन्होंने इस वक्त कुछ 50-50 छोड़ दिया सिचुएशन और क्लैरिटी नहीं दी उन्होंने खास अपने मौक़िफ़ की, लेकिन एक बार फिर उन्होंने लॉकडाउन की फेवर कर दी। इसके अलावा अगर हम देखें तमाम इस इशू के ऊपर वफाक की तरफ से स्टांस क्लियर नहीं है अभी इस वक्त। इन तमाम तरह एरियाज़ के ऊपर बात करेंगे, कुछ कॉन्स्पिरेसीज के हवाले से भी बात करेंगे। टोटल अब तक मुकम्मल 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ चुकी हैं। कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, क्या फैक्ट्स हैं ये कोरोना वायरस के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं सफ़ी साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तंजील MQM पाकिस्तान से, और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगी मुसरत न्याजी। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके स्टांस के ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि वज़रा की फौज बनी हुई है लेकिन काम नहीं हो रहा। व्हाट्स योर स्टांस ऑन दैट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हर पाकिस्तानी को इस सूरत हाल से तशवीश है, और चीफ जस्टिस साहब की जो तशवीश है वो भी एक बहैसियत इंसान ये बिल्कुल जायज़ है। और बाकी जो जहाँ तक कि ये जो फ़ौज का जिक्र है कि वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हर डिपार्टमेंट अपने इस्ताद के मुताबिक काम कर रहा है, और उनको चाहिए कि उसी पर फोकस करें। और जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशन, मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि जैसे वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वो हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करे तो एंड रिज़ल्ट बेहतर आता है। तो उसके लिहाज से एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, जुडिशरी डिपार्टमेंट है, बाकी दूसरे जो पार्लियामेंट है, ये सब अपने अपने फंक्शन अदा करेंगे, तब एक स्टेट जो है वो फंक्शन करेगा। कोई भी एक अगर काम नहीं कर रहा होगा तो उसकी वजह से असरात मुरतब बुरे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब की जहाँ तक कि बहैसियत इंसान के फ़िक्रमंदी है वो तो जायज़ है, लेकिन जहाँ तक कि ये सवाल कि आप उनकी कारकर्दगी को एक सवालिया के निशान के तहत उसको करें, ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। मेरे ख्याल है चीफ जस्टिस साहब अपना काम कर रहे हैं। वो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो उनके डिपार्टमेंट में आउटस्टैंडिंग नहीं हो रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कोई दूसरा आके कहे कि साहब आप लोग ये क्यों नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ ये अलग पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सब ने अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर जब भी आप देखेंगे कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करेगा तो उसमें बदमज़गी भी पैदा होगी, रंजिशें भी पैदा होंगी, और कभी भी रिजल्ट जो है उस सही नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं एग्री नहीं करता कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने दें। उनके नीचे वेरियस जो मुशीर हैं, जो उनके कारिंदे हैं, वो काम कर रहे हैं, और उनको उनको आपकी कंसर्न ये होता है कि एज ए स्टेट इंस्टीट्यूशन आप उनकी हेल्प करें, उनको निशानदेही करें कि किस चीज़ में ज़रूरी है जो आप करें, बट यू कैन नॉट इंटरफेयर। यू शुड नॉट इंटरफेयर कि वो ये डिसीजन दे नहीं, ये डिसीजन दिए। इससे पहले चीफ उनका PIA का डिसीजन दिया था, इन्होंने फिर उसको वापस लेना पड़ा। वो एयर मार्शल साहब सही काम कर रहे थे, तो उनके सामने जो चीज़ें पेश की जाती हैं उसकी बुनियाद पर फैसला करते हैं। तो जो पेश करने वाले हैं उनकी भी कोताही इसमें आती है कि सही चीज़ें नहीं बताई जाती। जब सही चीज़ें नहीं बताई जाती हैं तो फैसले भी उसी तरीके से आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये उनके डोमेन में नहीं था। उनको अपना कंसर्न शो करना सही है कि हाँ भाई इसमें क्यों नहीं काम हो रहा है, बट उससे आगे नहीं। ठीक है। और सर इस सिचुएशन में जो है अगर हम देखें कि जो प्रोविंशियल लेवल और फेडरल लेवल दोनों जो है अपने मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज में क्या आपको लगता है कि क्या पॉलिसीज बहुत जल्दी बैक टू बैक चेंज हो गई हैं सिंध के सूबे की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं?
دیکھیں جب سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے اس نے کسی حد تک میں سمجھتا ہوں میری نظر میں کنفیوژن ہی کریٹ کیا کہ وہ صوبائی کہتے ہیں جی ہماری ذمہ داری ہے اور بعض جگہ پہ کہتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو جو چیز ہم نے غور کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے, چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہو چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو, آر دے ڈیلیورنگ, آر دے گیونگ دی تھنگ جو کہ ان کو چاہیے. تو اس میں آپس میں کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے خاص کر کے آج کل کے ماحول میں جب ایسی ایک کرائسس سے گزر رہا کہ چیف ایگزیکٹو اور جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو دے مسٹ کنٹینیو ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر, بات کریں, دیکھیں کہاں سے ان کی ہیلپ آتی ہے اور کیا ان کو فیڈ بیک ملے, اس کے حساب سے مل کے کام کریں ایز اے ٹیم. جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ اٹ ہیز ٹو بی ٹیکلڈ ایز اے ٹیم, اور جب تک آپ ٹیم کے حساب سے نہیں چلیں گے اور یہ خالی الزام تھا کہ یہ پالیسی چینج ہو گئی, یہ پالیسی جو بھی بنائی ہے اس کے حساب سے چلیں اور مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں تاکہ اس کرائسس سے عوام جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہے. عوام کو آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں, اگر وہ ریلیف آپ نہیں دے پا رہے ہیں تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ, چاہے پالیسی میں غلطی ہو چاہے امپلیمنٹیشن میں غلطی ہو, کوئی نہ کوئی چیز ہے. تو اس کو بہتر یہی کہ آپس میں بات کریں, اس کو دیکھیں کہاں پر آپ کی کوتاہی ہے کہاں پر ان کی کوتاہی ہے اور اس کو مل کے آگے چلیں. ٹھیک ہے, تنزیل سے میں جانوں گی کہ ان کا کیا اس کے اوپر سٹانس ہے. یہ جو اوور آل ایک ورڈکٹ تو نہیں لیکن ایک موقف جو سامنے آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا, لیکن ایک وقفے کے بعد جانوں گی. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے موقف کے اوپر کہ ان کو کنسرن ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ اس وقت درست نہیں ہے. تنزیل, آپ کا کیا اس سچویشن کے اوپر سٹانس ہے اپنا کہ جوڈیشری ایک الگ ڈومین ہے, بہت معتبر ڈومین ہے ہمارے ملک کا, دوسری جانب ایگزیکٹو دوسرا ڈومین ہے, اب یہ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں پہلی تھینک یو سو مچ, بہت اچھی طریقے سے جو ادیب صاحب نے بتایا پہلے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور آنیسٹلی اسپیکنگ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جس کا ڈومین ہے وہ اس ڈومین میں رہے تاکہ آپ کسی اور کے ڈومین میں انٹرفیئر نہ کریں. اب بات دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ یہاں تک رکتی ہے بات, یہ آگے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ نہ کرے زیادہ آگے جائے تو پھر بہت زیادہ پرابلمز آئیں گی. ظاہر سی بات ہے اس کا جو اگین چیف جسٹس صاحب کا سپریم کورٹ کا بھی جو ججمنٹ آیا وہ ججمنٹ ہے, اب وہ چونکہ پبلک پراپرٹی ہے, سو وی میں ڈسکس دس تھنگ. بٹ اگین میں اس بات کو اس طرح کہتے ہیں کہ اوور آل انہوں نے جو ڈیسیجن دیا کہ آج ایک ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا, ان سے کہا, اٹارنی جنرل صاحب بھی وہاں موجود تھے, بڑا اچھا مکالمہ ہوا, صبح سے بڑی نیوز چل رہی تھی. یہ وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, ہاں ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, ان کی کارکردگی پھر انہی کا سینئر جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور سب آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. بٹ اگین ڈیسیجن آ گیا اس کی, اب ہمارا یہ کام یہ کہ جی اس ڈیسیجن کو اون کرتے ہیں, مگر اس کے بعد کیا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں جو ہمارا سٹانس ہوتا ہے آپ نے کر دیا, اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے, یعنی کہ جو سیکنڈ صاحب آئیں گے, کوئی بھی آئیں گے, اگر وہ بھی یہی کر پائے سے دوبارہ سے لے کے چلنا پڑے گا سارا کچھ, اگین یہ تو پھر ایک بہت بڑی پرابلم میں آپ پھنس جائیں گے. اور کیا ڈاکٹر ظفر مرزا کو آپ کوشچن کرتے ہیں ان کی اس اوور آل پرفارمنس کو, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اوپر تمام تر کوشچنز ریز کرنا درست نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, ان کے اوپر تمام تر کوشچنز ریز کرنا صحیح نہیں ہے. اس کے اندر پورے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. آج میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ یہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈپارٹمنٹل رولز ہوتے ہیں کچھ, اگر آپ ڈپارٹمنٹس کو صحیح کر دیتے تو کوئی فرد واحد یا کسی بھی آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ کے ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ, جس کو کہتے ہیں آپ کے ادارے جو ہیں وہ خود مضبوط نہیں ہیں. آپ کے ادارے مضبوط ہوں, آپ کی بیوروکریسی اتنی زیادہ آپ کے ساتھ پن پال گیم کھیلتی ہے کہ آپ کام نہیں کر پاتے اس کے بعد. تو اگین لیکن عدیل, اگر تنزیل جس طرح اگر ہم بات کریں سندھ کی, اگر ہم ان کی پالیسیز دیکھیں, اسٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹس کے اوپر انہوں نے رسپانسبلٹی ڈیوائڈ کی ہوئی ہے راشن کی, پھر اس کے بعد وہ یو سیز میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا, یو سی میں پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا وہ پھر اسسٹنٹ کمشنرز کو جو ہے اس کام کے اوپر ڈیزگنیٹ کیا ڈفرنٹ, پھر اب وہ دوبارہ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ایک لسٹ جا چکی ہے, اب دوسری لسٹ میں جو ہے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا, کچھ پتہ نہیں چل رہا, پالیسیز اتنی چینج ہو گئی ہیں. میں اس پہ کہوں, اس پہ تو ہمارا بھی جو ہے وہ ہماری پارٹی نے بھی پہلے دن اس پہ کوشچن رائز کر دیا تھا کہ یا دیکھیں پہلے کہا تھا کہ جی جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ کریں گے, اس کے بعد یو سی کے چیئرمین وائس چیئرمین کو بالکل نلیفائی کر دیا, ڈسٹرکٹ کو ختم کر دیا, میئر صاحب کو ختم کر دیا اور کہا کہ جی اب یہ سارا کا سارا کام ڈی سی صاحب کریں گے. اگین ڈی سی صاحب جو کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کمشنر کے یا جو بھی ہو رہا ہے, ہم اس وقت کانفلکٹ دیکھیں, کنفرنٹیشن نہیں چاہ رہے ہم بھی, ہم چاہ رہے ہیں اس وقت کنفرنٹیشن کا کام نہیں ہے, سیاست بعد میں کر لیں گے, ابھی بچا لیتے ہیں کام. اب پرسوں ایک ایکٹ ہوا جو آپ کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور اچانک سے کہا گیا جی ہم سیل کر دیں گے, آج ساؤتھ میں بھی ہو گیا, سینٹرل میں بھی ہو گیا. آپ اس جگہ پہ
اس جو بھی آپ کے ادارے ہیں یعنی کہ جو الیکٹڈ ممبرز آپ ان کو کیوں نہیں آن بورڈ بٹھاتے, آپ ان کو آن بورڈ بٹھا کے کام کر سکتے تھے. یہ بات تو ہم سندھ گورنمنٹ کو بارہا بول چکے ہیں, جی آپ ہماری ویلیو جانے ہیں. آپ نے ہی سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کروائے تھے, بیسیکلی ہم تو کہتے ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن کروائے تھے, مگر اس کی ویلیو جانے تو سندھ گورنمنٹ تو اپنے پالیسیز بار بار چینج کر رہی ہے. وہ ایسا لگے کسی کنفیوژن کا شکار ہے. اب وہ کنفیوژن کیا ہے؟ یا تو وہ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں, ان کے اپنے پاس کچھ کارڈز ہیں جو وہ پلے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سیاست کی نظر بیسیکلی پورا کراچی, پورا حیدرآباد, نواب شاہ سکر, پورا سندھ ہو رہا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ آخر چاہ کیا رہے ہیں. آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا, چلیں جی ہم بھی پہلے کا جب ہمارا ایک دفعہ پروگرام ہوتا تھا لاک ڈاؤن, مگر لاک ڈاؤن میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اب آپ پھر اگر لاک ڈاؤن کی طرف جاتے تو آپ یہ بتاتے لاک ڈاؤن کے اندر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تنزیل ہمیں یہاں پہ جوائن کیا قادر خان مندوخیل صاحب نے, ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, ان کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مندوخیل صاحب. وعلیکم السلام. مندوخیل صاحب, تنزیل ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا سٹانس یہ ہے کہ آپ لوگ کا فریکوینٹلی اتنا زیادہ پالیسیز میں چینج آیا جس کی وجہ سے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک راشن کی تقسیم بھی نہیں ہو رہی, اور جو لاک ڈاؤن آپ لوگ کو شروع میں اتنی آپ لوگ کی تعریفیں کی گئی تھی, سی ایم سندھ کو بھی اپریشیٹ کیا گیا تھا, وہ ویسے کیٹیگوریکلی سکسیسفل ہوا نہیں جس طرح لوگ سمجھ رہے تھے. کچھ لوگوں کی اس میں غفلت ہے, انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا, کچھ آپ لوگ کی پالیسیز میں فقدان ہے. کیا کہیں گے اس تمام تر سینیریو کے اوپر؟ الوینا, میں انکم کے دوست اس وقت تو الجھنا نہیں چاہ رہا ہوں اور نہ ان کی باتوں کا جواب دوں گا. سمپلی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جہاں میرا حلقہ ہے NA249, جہاں ایم کیو ایم کا ڈسٹرکٹ ویسٹ کا چیئرمین ہزار الدین صاحب ہے اور فیصل واڈا صاحب ایم ہے, یہاں تقریباً 9 یونین کونسل ہے. 9 یونین کونسل میں صرف ایک یونین کونسل پیپلز پارٹی کا ہے, باقی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا ہے. اور ڈی سی ڈپٹی کمشنر ویسٹ نے جتنی بھی زکوٰۃ کمیٹی, یو سی چیئرمین اور وہاں کے 2-3 نوٹیبل, چاہے وہ ایم کیو ایم کو, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کے, ان کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. اس کمیٹی کے ذریعے ان کو باقاعدہ کمپیوٹرائز ڈیٹیلز کے حوالے کی گئی ہے اور اس کے مطابق ان کو راشن دیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بلدیہ احتیاط ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کمپلیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے, یہاں کوئی پیپلز پارٹی کا چیئرمین وغیرہ نہیں ہے, تو وہاں بھی ضارب دین کے ذریعے دی گئی ہے. اور اس وقت ہر ڈپٹی کمشنر کو 2-2 کروڑ روپے دیے گئے, جس کی راشن تقریباً مکمل آلموسٹ ہو رہی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مزید بھی وہ دیں گے. باقی جو بات بھائی نے کی ہے کہ لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, آپ یقین جانیں اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو آپ اس وقت کیونکہ پاکستان میں جو ہیلتھ کا سسٹم ہے, میں اوورال اگر میں سندھ کے نہیں پورا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اتنا بہتر نہیں ہے. یعنی اچھے سپر پاور امریکہ کے جو ہے نا وہ آج بھول گئے. مندوخیل صاحب, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے, آپ نے خود بھی ایڈمٹ کیا, اور آپ لوگ کو کئی بار حکومت میں آنے کا موقع بھی ملا. ہر سال جو ہے آپ لوگ بجٹ بھی الوکیٹ کرتے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے لیے, لیکن پورے ملک میں صرف اور صرف 2200 وینٹیلیٹرز موجود تھے. کیا یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں تھا؟ کیسے آخر 70 سالوں میں صرف 2200 وینٹیلیٹر بنا سکے ہم؟ کیا آج تک کبھی پہلے پروڈکشن بھی نہیں ہو سکی؟ کوئی ایک وینٹیلیٹر بنانے کی بھی کیپیسٹی نہیں تھی. ہمارے پاس اتنے سارے انجینئرز موجود ہیں. آج ہم نے فائنلی کچھ ہی دنوں پہلے دیکھا کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ نے وینٹیلیٹر کو جو ہے بنایا, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کی اوور آل ایگزیکیوشن کتنا سکسیسفل ہوتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے کبھی کوئی ایفرٹ نہیں کی ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو کانسیکوینسز ہمیں آج فیس کرنے کو پڑ رہے ہیں یہ سب ہوتی نہیں سچویشن اگر آئیڈیل سچویشن آپ لوگ بنا کے جاتے؟ الوینا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح وبا یہ ہے, یہ 2 صدیوں میں دوسری مرتبہ آئی ہے. 1819 میں یہ آئی ہے اور اس کے بعد اب آئی ہے, اور یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں صرف وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی گی. میں آپ کو حوالہ سپر پاور امریکہ کا دے رہا ہوں, جن کے ہاتھ پاؤں بھول گئے. نیو یارک میں روزانہ 500 کے قریب جو ہے نا صرف نیو یارک میں لوگ جو ہے نا وہاں مرتے جا رہے ہیں, اور ان کے ہاتھ پاؤں بھول گئے. ان کے اٹلی کا حال, اسپین کا حال. تو یہ بات آپ نہ کریں کہ ہیلتھ سسٹم میں کہتا ہوں مثالی نہیں ہے. سندھ کیا پورا پاکستان کا صحیح نہیں ہے, لیکن اگر اس طرح وبا کی صورت میں جہاں صرف ابھی تک اس کی ویکسینیشن جو ہے نا وہ ایجاد نہیں ہوئی, پورے دنیا میں بڑی ایک چاند تک پہنچ گئے, مگر یہ ایک بیماری کا جو ہے نا انہوں نے ویکسین ابھی تک ایجاد نہیں کر سکے, تو یہ پورے دنیا میں ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھ رہا ہوں ذاتی طور پہ سندھ گورنمنٹ بلاول بھٹو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کا صرف جہاں ویکسینیشن نہ ہو, جہاں آپ کے پاس یہ وینٹیلیٹر نہ ہوا ہے, جہاں آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوں, جو آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن ایسی صورت میں ایک ہی حل ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے. لاک ڈاؤن کی یہ کہ یہ بیماری جو ہے نا خود آپ کے پاس نہیں آتی. لیکن مندوخیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن, ایسا ایک پینڈیمک تھا جو کہ کبھی ہم نے پہلے کبھی فیس نہیں کیا, اسی لیے آپ لوگ کو احساس نہیں تھا کہ زیادہ وینٹیلیٹرز ہوتے. لیکن کوشچن تو وہیں پر آتا ہے نا کہ جو ہر سال جو سالانہ بجٹ تھا ہیلتھ کا وہ کدھر جاتا تھا؟ کیا وہ جیبوں میں جاتا تھا؟ کیا وہ اسپتالوں میں لگتا تھا؟ اس سے کیا ہم نے ترقی کی؟ اس سے اوور آل کیا ہم نے پایا؟ لیکن دوسری جانب جب آپ امریکہ کی مثال دیتے ہیں تو وہاں پہ آبادی میں 1.5 وینٹیلیٹر جو ہے یا 1 وینٹیلیٹر 1.5 شخص کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ایسا لگ رہا ہے کہ 1 وینٹیلیٹر 1.5 شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے, پورے 2 لوگوں کے لیے بھی 1 وینٹیلیٹر نہیں. تو یہ جو پاپولیشن کا ریشو ہے اس سے اگر ہم میڈین نکالتے ہیں تو بہت زیادہ خوفناک ہے ہمارے پاس اس کا ریشو. الوینا بالکل میں دوبارہ سے ایگری کر رہا ہوں اس بات کو, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کی وہ بیماری یہ ہے کہ جہاں صرف وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ کبھی کسی کو نہیں پتا, امریکہ اور یورپ کو بھی نہیں پتا تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کا جو ہے نا پاکستان بھر میں اگر سب سے بہترین نظام ہے تو سندھ میں ہے, جہاں ہارٹ کا, دل کا مریض, کارڈیو ویسکولر آپ کے 9 ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا وہ اسپتال بڑے ٹاپ کے بنے ہیں. آپ نواشا جا کے دیکھ لیں, آپ سکر جا کے دیکھ لیں, اور آپ کراچی جا کے دیکھ لیں, اور پھر آپ کو کراچی میں تقریباً بڑے بڑے چوراہے پہ آپ کے پاس وہاں اسٹینڈ بائی پوری سسٹم موجود ہے. تو ہارٹ کے حوالے سے قاضی مندوخیل صاحب آپ نے, السلام علیکم سر, آپ نے میرے سوال کا تو کوئی جواب نہیں دیا. چلیں مگر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دیکھیں آپ وینٹیلیٹر کی بات کریں, آپ ویکسینیشن کی بات, ویکسینیشن تو باقی کہانی نا, وینٹیلیٹر تو آپ کے پاس ہر موقع پہ موجود ہونے چاہیے تھے جہاں پہ آپ کے ہاسپٹلس تھے. اب آپ جن ہاسپٹلس کے نام دیتے ہیں سر, دیکھیں پہلی بات سمجھے نا, ہیلتھ یہ تو مانے کوئی وینٹیلیٹر سارے نہیں ہے نا, وہ ہاسپٹلس ہیں, اگر وہ ہاسپٹلس ہیں تو وہ ہیں کہاں, ہم بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اور ان کے حالات کیسے ہیں اس وقت وہاں پہ, سو کون رہا ہے, کیونکہ ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی پہلے تو ایک ہم نے دیکھا تھا ڈونکیز تک بندے ہوئے تھے ان ہاسپٹلز میں, ان کے حالات بہت برے تھے. مگر بات یہ کہ اور آپ یہ کہتے ہیں اس میں سے بیسٹ ہے, تو بیسٹ کی اگر ڈیفینیشن یہ ہے تو پھر ورسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, یہ اگین ایک کوسچن مارک ہے. مگر بات یہ کہ دیکھیں اس وقت میں بھی سیاست نہیں کر رہا, میں تو سب سے کہہ رہا ہوں سیاست نہیں کرتے. اب بات کریں کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, میں نے تب بھی آپ سے کہا تھا لاک ڈاؤن کیا, ہم سب نے اس کو اپریشیٹ کیا, جی چلے لاک ڈاؤن کیا, مگر لاک ڈاؤن کے بعد کی آپ نے پالیسی ڈرائیو نہیں کی. سر آپ یہ بتاتے ہیں لاک ڈاؤن میں ہم اتنے ٹیسٹ کرویں گے, ہم اس طرح ڈسٹرکٹ پہ جائیں گے, آپ ایک پرو ایکٹیو اپروچ لے کر آتے. آپ نے ری ایکٹیو اپروچ کے تھرو آپ گئے اور آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا, ہم نے اوکے کیا. پرو ایکٹیو اپروچ یہ تھی آپ ڈسٹرکٹ میں اس کو باندھتے اور آپ ٹیسٹ لازمی قرار دیتے. آپ یو سی کی سطح پہ جا کے آپ ٹیسٹ آپ نے دیکھیں. اچھا اگر آپ کٹ نہیں دی, آپ تو ایسی بات کر رہے ہو جیسے کبھی زندگی میں آپ حکومت میں نہیں ہے, 28 سال سے ہر غنڈے بدماش کی حکومت میں آپ احتیاطی رہے ہیں. ابھی میرے منہ کیوں کھلوا رہے ہیں؟ آپ منہ کھلوا رہے تو ہم بھی ڈھاکہ تک پہنچ جائیں گے. فالو ڈھاکہ تک بات یہ نہیں, پھر تو کام جائے گی, تم ادھر خوش ہم ادھر خوش, بات اسپتال کا میں بتاؤں جو سیا کالونی کا میں آپ بتاؤں, دیکھیں پھر آپ سیاست میں لگ گئے نا, میں کہہ رہا ہوں کچرا. ارے سر آپ یہ بات ہے نا کسی اور کے پاس ہوتی نا مجھے اچھی لگتی. نہیں قاضی مندوخیل صاحب بات یہ کہ اگر 3 ادوار میں آپ 2 ادوار میں تو آپ کے اگر ہم دیکھیں اس طرح آپ بولتے رہیں گے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ پھر سیاست میں ایک دم آ گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کسی چیز. نہیں ہم ادھر سے ایک دم سے تو نہیں آئے, ایک دم ٹھیک ہے یہاں پہ سوال پوچھو تو یہ ہو جاتا ہے. اب یہ تو ارے بجٹ آپ کے پاس ہے 5.4 ارب روپے کی چیئرمین آپ کو بیٹھا ہوا, آپ بتاؤ نا اس سے کوئی طریق تو بنایا ہوا, کیا باتیں کرے ہو یار بھائی. میں تو کہہ رہا ہوں نا, ہم نے تو میئر صاحب نے کل, اب آ جائیں سیاست کی بات کرتے پھر آپ کو برا لگ جائے گا. میئر صاحب نے کہا کہ جی تمام ہاسپٹل جو ڈاکٹرز ہیں ان کی پینشن دے دیں, ان کے بل سائن کر دیں, کیوں نہیں کر رہے وزیر اعظم صاحب؟ اب بیکار کی بات نہ کریں, میں اگر اس پوائنٹ کی طرف جائیں گے, اگر میں اس پوائنٹ کی طرف جاؤں گا سیاست ہو جائے گی. ابھی ہم کنسٹرکٹیو بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب یہی سے بات کروں گی آپ سے. کراچی والوں کی آپ کیا باتیں کرے ہو؟ میں تو کوئی بات برا لگ گیا آپ کو, یہی تو مسئلہ ہے بات کا. مندوخیل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, میں یہاں پہ ادیب صفی صاحب سے جاننا چاہوں گی. ادیب صفی صاحب آپ کا کیا سٹانس ہے پالیسیز کے اوپر؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوشچن کرتے ہیں تو وہ اپیرنٹلی اس بات کا سیٹسفیکٹری جواب دے نہیں سکتے کہ بار بار انہوں نے پالیسیز کا چینج کیا. جو غریب ہے وہ ابھی بھی کوشچن کر رہا ہے, وہ کہیں سے بھی خوش نہیں ہے, نہ وہ وفاق, حالانکہ پھر بھی ان کی پرفارمنس احساس پروگرام آپ ایک طرفہ بات نہ کرو,
रहा हूँ, आप पीपल्स पार्टी के साथ साथ ये इनकम का जो बैठा हुआ है 28-30 साल से हर बदमाश गुंडे की हुकूमत में ये त्यागी रहे, इनसे भी सवाल क्या करें ना। आप मैं कर रही हूँ सवाल मंदोखेल साहब, मैं डेफिनेटली कर रही हूँ। आप इस वक्त जरा अदीब सफी साहब की जानिब आई हूँ, मैं उनसे जानना चाहूंगी आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर कि सिंध के सूबे में बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं हम सब कि उन्होंने टाइमली मेजर लिया, लेकिन उसके बाद जो गरीब लोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, पॉलिसीज क्योंकि फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं। ये अगेन जो मैंने पहले अर्ज किया था कि हम रिजल्ट पे जाएं, रिजल्ट से पता चलेगा कि क्या हुआ। सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जो 70 साल मैंने फौज में नौकरी की और उसके बाद करने के बाद और जो जिस तरीके से हालात सामने आए, जो वेरियस सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर हमारा बड़ा कमजोर रहा है और आज से नहीं, ये हमेशा से। सर यही सवाल का यही जवाब देते हैं जो मुझे मंदोखेल साहब ने दिया ना कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि वर्ल्ड पैंडेमिक आएगा, और यही PMLN ने भी जवाब दिया, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जवाब देती है। इज इट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर? नहीं, देखिए इस तरह के पेंडेमिक्स जब आते हैं तो कोई भी तैयार नहीं होता, लेकिन जो आपका है जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो किसी हद तक इमरजेंसीज मीट करने के लिए तैयार होना चाहिए, वो नहीं था। अभी मैं अपनी रात से ये कहूँगा कि पिंडी के और इस्लामाबाद एरिया में कोई 150-200 वेंटिलेटर खराब पड़े हुए थे, ठीक है ना। मेरा बेटा जो है वो पिछले 10 दिन से फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री ऑफ फी सबिलिल्लाह ये काम कर रहा है। उसने 40 रिपेयर करके लोगों को हॉस्पिटल में पहुँचा दिए। बड़े हैरान थे कि ये बंदा कौन आगे कहाँ से जो अपने पास से चीज़ें खरीद रहा। अंडर 502 वर्कशॉप में एक PhD डॉक्टर बैठे हुए, इन्होंने सबने वॉलंटियर बने और उन्होंने ये काम करना शुरू किया और अभी इतने वेंटिलेटर्स सही करके दे दिए। तो बात कहने की ये है कि हमारे पास हर चीज मौजूद है, एक्सपर्टीज भी मौजूद है, उनको यूटिलाइज करने का तरीका आना चाहिए। यूटिलाइज करने का तरीका आना चाहिए। आपके पास पैसे भी मौजूद, जो भी आपको बजट मिलता है अगर उसका सही यूटिलाइजेशन हो और आपके पास लोग फंड्स दे रहे हैं, इनको चैरिटी कर रहे हैं इतनी ज्यादा, उन एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए। ये बेस्ट बात की सर, आपने यही से कंटिन्यू करूंगी मैं आपसे। मिला के इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए काम आएगा। सर एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू सिलसिला जारी रखते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों में इस टैलेंट को यूटिलाइज नहीं किया हमने, और बार बार इस टैलेंट को या तो बाहर जाना पड़ता है खुद को मनवाने के लिए। अगर वो बहुत पेट्रियोटिक होता है तो वो पाकिस्तान वापस लौट कर आके मुल्क को सर्व करता है, लेकिन उसके कई साल तो दूसरे के मुल्क में गुजरते हैं। तो सवाल यही होता है कि आखिर हम क्यों यूटिलाइज करना नहीं जानते अपने काबिल लोगों को, क्यों वो भटकते रहते हैं इस तरह गलत और बुरी जगहों के ऊपर। एक छोटे से वक्फे के बाद सीधे इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, उनको यूटिलाइज करना हम लोग को नहीं आता। सर आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि आपके बेटे जो हैं वो ये एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं कि जो ख़राब वेंटिलेटर्स हैं उनको जमा करके उनको दोबारा से ठीक करके बना रहे हैं और उनको जो है बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। ना तो वो पैसे चार्ज कर रहे हैं, ना ही कोई इसका जो है वो कोई ऐसा वो इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। और कुछ आप ये भी बता रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट कर दिया कि वो कह रहे हैं हमारी टीम काम कर रही है, और लेकिन अभी कल की बात का उसने मुझे फोन किया, ही वर्किंग इस्लामाबाद में, तो उसने उनको क्योंकि वो नर्स का ग्रेजुएट है और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने किया, तो उसको उन्होंने ट्रेस आउट करके वो मेजर साहब ने जो PhD के डॉक्टर हैं मिला लिया कि भाई हम टीम बना के इस काम की कार्य खैर करते हैं। तो ये 502 वर्कशॉप में कोई 150-200 के करीब पड़े हुए थे ये वेंटिलेटर जिनको जमा किया गया, एंड देन ही वेंट अराउंड 17 हॉस्पिटल्स की और जिनके ख़राब है, एंड उनको सही किया उसने। सही करने के बाद इन सम टाइम अपनी जेब से पैसे खर्च करके वो चीज़ें लगा के दे दी। मतलब ये अच्छी नियत और उनका एक जज्बा है, पैट्रियोटिज्म है। तो फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा कि वो उनकी टीम कर रही है। कल परसों रात को हरिपुर गए हुए थे, हरिपुर में वहाँ पर इसी तरह काम था, वहाँ पर फवाद चौधरी साहब आए थे। तो वो जब मिले इनको बड़ा उन्होंने सुना इनकी कहानी क्या किया, तो वापस आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी टीम काम कर रही है। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम सारे बुजुर्ग की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करें और इस तरह इस सूरत हाल में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और वफाक के ऊपर सवालात उठेंगे कि किसी और का क्रेडिट आप लोग ले लेते हैं, तो इस तरह ना करें। जी तंजील, मैं बता रहा हूँ ये दो फेज है ना, बड़ा मसला है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं कुछ फे हैं, एक फैसल लाडा साहब, एक फवाद चौधरी साहब जो है। और लेकिन अब देखिए ना, फवाद चौधरी साहब ने ये किया है कि वो हरिपुर में मिलके इनके बेटे से कहते हैं, बाद में ट्वीट कर देते हैं कि हमारी टीम काम कर रही है। ठीक है, नहीं आप उनको लूप में ले, उनको भी जरा आप वो इस तरह उनको जाहिर कराएं कि आप वाकई उनको जो है सपोर्ट करें इस काम में, और फिर ऑफिशियली हर चीज अनाउंस करके करें। सिंपली ये कह देना कि हमारी टीम काम करी, इस तरह हौसला शिकनी
نہیں ہوتی ہے باقی لوگوں کی جو کماتے نہیں ہیں اس سے اور اپنے جذبے کے لیے کام اور یہ کرتے بڑا ہیں. اچھی چیز بھی بتایا تھا سر کہ ان کے بیٹے نے جو ہے وہ باقاعدہ بیٹھ کے انہوں نے جس طرح ڈسکس کیا کہ جی ساری چیزیں بنا کے کر رہے تھے. سو بہت واقعی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میڈیا بھی آپ ڈیفینیٹلی اب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ تو زیادہ ہم بھی کریں گے مگر بہت اچھی چیز ہے. اوور آل سچویشن اگر میں یہ کہوں کہ یہ ٹیلنٹ ہے نا اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے یہ شروع سے ہمیشہ سے پاکستان سے برین ڈرین ہوتا رہا ہے. ان میں سے وہی والی بات اگر کچھ پیٹریوٹزم جن میں زندہ رہتا ہے یا واپس آتا ہے تو وہ لڑکے واپس آتے ہیں کام کرتے ہیں پاکستان کو سرو کرتے ہیں. باقی تو بھول ہی جاتے ہیں. باقی بھول جاتے ہیں میکسیمم پھر وہ اتنا زیادہ کیپٹلسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں آتے پھر. مگر میں آپ کو ایک بات مجھے جو اس چیز میں لگتا ہے نا کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں تو کافی اسٹوڈنٹس مجھ سے بات کرتے ہیں. ایک چیز جو بڑی پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے جو میں بھی چاہوں گا کہ شاید اس کے اوپر کوئی فیڈرل گورنمنٹ بھی بات کرے. آپ سی ایس ایس کا کرائٹیریا چینج کریں کیونکہ بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جیسے فار ایگزامپل کیونکہ 30 تک اب جیسے فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ایک بندہ ہے اس کو بھائی وطن کی محبت ہے نا محبت تو کبھی بھی آئے گی. اگر وہ 40 ایئرز میں واپس آتا ہے 45 میں واپس آتا ہے کہتا ہے میں 15 سال مزید جو پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہوں تو وہ کس گورنمنٹ میں جائے. آپ نے سی ایس ایس کے دروازے بند کر دیے اس کے لیے. اب وہ کسی اور کمیشن سسٹم پہ بھی نہیں جا سکتا. اچھا وہ جس لیول پہ جائے گا اس کے اندر کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی اور جو بیوروکریسی کا لیول ہے وہ آلریڈی اتنا خراب ہے کہ وہاں سے میرٹ والے لوگ اٹھائیں ان کو چینج کرے تو درست. اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر تانیہ آئی تھی میں خود ان کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہاں ہے جو گوگل سے آئی تھی. اگین بہت اچھا اسٹیپ آپ ڈیجیٹل پاکستان کرنا چاہ رہے تھے ہوں گی ڈیفینیٹلی ہوں گی بٹ ان کے کام کو سامنے لے کر آئے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ. اس وقت یوتھ کو ضرورت ہے ایسی چیزوں کی جو سامنے دکھ رہی ہوں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ باہر سے لوگ آتے ہیں. ہمارے پاس سے باہر سے 2 لوگ آتے ہیں ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر ایک جو ہے وہ فائنانس منسٹر ایف بی آر. یہ اس کے علاوہ درمیان کی پورا جو ایک بریکٹ ہے نا جو بھائی میری ایج ہے مجھے شوق ہے کہ میں جا کے اپنی سول سروسز لاؤں تو کیا میں آ ہی نہیں سکتا پھر میرے وقت ایک ہی چاہ رہا ہے کہ میں پولیٹیشین بن جاؤں. جی یہ چیز بڑی غلط ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ مندوخیل صاحب سے جانتے ہیں. مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. جی جی مندوخیل صاحب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کافی برہم ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزراء کی فوج بنائی ہوئی ہے لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہیڈ آف دی ہیلتھ منسٹری ہیں ان کو بھی ریموو کیا گیا. یہ جو سٹانس ہے بینگ اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں درست ہے کیونکہ جوڈیشری الگ ہے اور پارلیمنٹ الگ ہوتا ہے اسی طرح ایگزیکٹو الگ ہے سارے الگ ڈومینز ہیں تو کیا یہ انٹروین کرنے کے مترادف ہوا یا پھر صرف سوال ہے؟ نہیں میرے خیال میں الوینا یہ ہماری اصلاح کے لیے چیف جسٹس صاحب نے بہت ساری باتیں کی. آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی کیسز کیے اور سو موٹو کا موجودہ چیف جسٹس کا پہلا کیس ہے اور پھر اس کے بعد اس نے سوال اٹھایا تھا کہ جو ظفر مرزا صاحب کے بارے میں بھائی وہ پچھلی مرتبہ جو میں نے سوالات چھوڑے تھے اس کا جواب آج کی تاریخ میں اس نے نہیں دیا. لہٰذا اس آدمی کی کیا کوالٹی ہے کہ آپ نے اور دیکھو بیسکلی وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو ہے تو اس لیے ایک نان پارلیمنٹ کے ممبر کو اس نے مان و فصیح بنا کے اور اس سے پہلے پچھلے دنوں میں جب صحافی نے پوچھا کہ آپ کے آگے پیچھے سارے اسد عمر کے علاوہ سارے نان الیکٹڈ ہے تو جواب انہوں نے دیا خان صاحب نے کہ وہ امریکہ کے صدر کبھی ہے وہ بھائی امریکہ کا جو ہے وہ صدارتی نظام ہے ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے صحیح کو کہا کہ آلریڈی اس کے خلاف ماسک کی ایکسپورٹ کو یا جو مرضی نام دے دو وہ ایف آئی اے میں ان کے خلاف آلریڈی کیسز چل رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو برا ماننے کے بجائے جو نا اس کو اصلاح کرنی چاہیے چاہے انہوں نے سندھ گورنمنٹ میں کہی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا برا نہیں ماننا چاہیے. اس وقت ایک جیسی کا وہ ہے جو ایم کیو ایم کے بھائی نے بھی بات کی ہے فیصل واڈا صاحب کے بارے میں جو اس نے پرسنل پریس کانفرنس کی ہے اور یقین کریں گے میرے حلقے سے وہ منتخب وہ 6 مہینے سے غائب تھے اور اچانک اس نے اپنے گھر میں پریس کانفرنس کی ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی نہیں حالانکہ میں ہارا ہوا کینڈیڈیٹ میں اس وقت کے حلقے میں موجود تھا رات 8 بجے تک. تو کہنے کا مطلب ایسی باتوں کا کیا جواب کیا بنتا ہے آپ ایک دوسرے کے خلاف اگر بات چیت کریں اور جس سے کیا ہوگا عوامی پیچھے کی اور کیا گالیاں تو سب کو پڑی گی پھر. اور یقیناً اس حال میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. ہم اختلاف کو ایک طرف رکھے دیکھو سیاست کے لیے اگر ہم زندہ رہے تو پوری زندگی ہمارے لیے لیکن جو اس وقت ہوگا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا دینے کو تیار نہیں تھے اس کے لیے سمجھ روکے ہم سب کا جو ہے نا وہ ایک کا مظاہرہ کر کے عوام کی خدمت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب اس وقت جو ہم نے سٹانس دیکھا ہے سندھ حکومت کا وہ یہ ہے کہ ویسے وہ لاک ڈاؤن کی فیور میں ہے لیکن ویسے وہ فیصلہ جو ہے اپنا وفاق کے اوپر چھوڑتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سندھ کے صوبے میں مزید لاک ڈاؤن اس کو اور بڑھایا جائے گا یا ختم کر دیں گے کیا ہوگا؟ دیکھیے الوینا میں پہلے یاد کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جب کوئی اکوپمنٹ
भी हो, हमारे पास वैक्सीन ना हो, हमारे पास अस्पताल इस लेवल का नहीं हो, जो यूरोप और अमेरिका भी और सब हाथ फुला के बैठे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में एक लॉकडाउन हो ताकि बीमारी मजीद न फैले। देखिए आज हम खाने को रो रहे हैं, कल का अल्लाह न करे अगर ये लाशें जिस तरह जो लोग राशन के लिए रो रहे हैं, घर की जरूरियात और किराए के पैसों के लिए रो रहे हैं, उनका हम क्या करें? कोई आप लोगों ने लिस्ट भी नहीं बनाई कि हम लोग को आज मालूम होता कि इतनी पॉपुलेशन हमारी इस शोबे से वाबस्ता है, इतनी पॉपुलेशन हमारी इस तबके से वाबस्ता है? हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है। अलविना मैं बताऊं कि ये हमारे सीनियर भी बैठे हुए हैं, मैं सबसे अप्रिशिएट करूं उनकी बेटे का जो किरदार है या वेंटिलेटर के हवाले से। मैं समझ रहा हूं कि जो दिहाड़ी के मजदूर है उनका डेटा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, और ये मेरे दोस्त जो तंजील साहब है वो भी इसे एग्री करेंगे। दिहाड़ी वालों को डेटा नहीं होता है, सरकारी मुलाजिम का या दूसरे दिहाड़ी वाले का डेटा होना चाहिए था हमारे पास, नहीं? आप क्या कहते हैं, होना चाहिए था या नहीं, डेटा हो भी नहीं सकता। देखिए अगर रियलिटी की बात करें, डेटा हो भी नहीं सकता इस वजह से कि आज मजदूर है, कल उसको नौकरी मिलती है तो नौकरी करते हैं, और फिर ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं, प्लाजे बनता है, वो होता है। ये डेटा आपके पास होती तो वो आप कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, यानी कि दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल, लेकिन कैटेगोरिकली कोई भी काम इम्पॉसिबल है नहीं ना। अंदाजा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, मगर वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो रफ होगा। सवाल मुकम्मल कर लेने दे मेरा। फॉर इंस्टेंस अगर वो आज एक काम करता है, कल दूसरा काम भी करता है, कॉन्टैक्ट नंबर उसका चले अगर वो चेंज भी कर देता है तो कितना जल्दी चेंज करेगा? दूसरा उसको ट्रेस आउट करना, उसके घर अगर घर भी हो, हमारे पास घर का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एरिया हमने नोटिस आउट कर लिया हो, हमने पूरी कैलकुलेशन लगाई हो कि इतनी आबादी हमारी इतने इस काम में है, दूसरी इतनी परसेंटेज हमारी इस काम में जो है वो कंटिन्यूड है, उसके बाद इसका डाटा कभी भी खुदा ना खास्ता नेशनल डिजास्टर्स हमारे मुल्क में आते हैं तो हम कैसे उनको एकोमोडेट करेंगे? ये क्वेश्चन तो हमेशा के लिए रह जाता है। हमारे एक दारा है नारा, मैं आऊंगी आप दोनों की जानिब। हमारे यहाँ एक अदारा है नारा कहता है, और नारा नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन, आज से 15 साल पहले उनके पास 12 लाख लोग एलियन थे, तो आप अंदाजा लगाओ 12 लाख आज से 15 साल पहले आज कितने होंगे? तो ये डेटा आपके पास वैसे कंप्यूटराइज हो नहीं सकता है, लेकिन आप रब बना सकते हो। अच्छा आपने जो पहली जो बात की है, मंदोखिल साहब एक सेकंड प्लीज, डेटा के हवाले से बात करें। अनफॉर्चुनेटली सर मैं आपके साथ बैठा हूँ, कैप्टन सफ़ी नाम है, मैं डिप्टी डीजी नाजरा था सिंध में 2006 तक, ठीक है। और 2006 में अगर आप मेरे दफ्तर में आते और आप पूछते कि मिट्टी में कितने आबादी है, मैं आपको एक फिंगर टिप पे बताता इतनी आबादी है, मैं आपको ये बताता कि कितने जाहिल हैं, मैं आपको ये बताता कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, मैं ये भी बता देता आपको कि कितने मुलाजिम हैं, कितने पीएचडी हम ये निकाल सकते हैं मुल्क में, बाकी नहीं निकाल सकते, जॉबलेस है। सारा डेटा जो है नाजरा का डेटाबेस मौजूद है और उस अपडेट है। उस वक्त शहरों की जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो हमने बढ़ा के तकरीबन 90-95% तक ले आए थे। देहात के इलाके में स्पेशल अरेंजमेंट्स की जा रही थी कि बसें जाके उनके घरों से डेटा लेके कंप्लीट किया। सो डेटा जितना भी है अवेलेबल है, अगर उस डेटा को इस्तेमाल किया जाए तब अवेलेबल है। उसमें कमी पेशी हो जाएगी, हर साल चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन डेटा के बेस नाजरा का अवेलेबल है, जिसमें आपको तमाम जो आपके सवाल आते हैं उसके आंसर मौजूद है। अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो आपसे एक सवाल करो, जो मैंने एलियंस की बात की थी, नारा की आपके पास डेटा है, आज बता सकते हो 2020 में कराची में कितनी एलियंस है? इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी, नारा भी उसका मैं सिर्फ एक बात बताऊं, इसका मतलब ये है कि सेंसस के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, जो हम पहले से कहते हैं सेंसस को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपका सेंसस का डेटा सही नहीं है। तमाम पार्टीज ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, ठीक है। मैं अपने पीपल्स पार्टी ने भी किया, पीएमएल ने, एमक्यूएम ने भी किया सबसे ज्यादा। हम खुद कह रहे हैं सेंसस, उसी की बेसिस पे ये हल्का बंदियां भी चले, वो एक टॉपिक हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं, देखिए अगर आप नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा मैनेज करने वाली चीजें। अच्छा, इसमें मैं ऑटोमेटिक कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि आप छोटी टीम्स बना के यूथ को, अभी अगर हम यूथ की टीम्स बना लें और उनको इस काम पे लगा दें तो नहीं हो सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास पूरा नेटवर्क मौजूद है, यूनियन काउंसिल के भिखारी बैठे हुए हैं, भिखारी सबका हक मार के चले जाते हैं। इसमें सिर्फ फील्ड वर्क इन्वॉल्व है। फील्ड वर्क देखिए,
میرے پاس یوسی میں نا پولیو کے قطرے پلانے والے جو لوگ آتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کس گھر میں کتنے بچے ہیں, ان تک کو پتا ہے, تو آپ ڈیٹا نکال سکتے ہیں. زکات کمیٹیز آتی ہیں تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہاں پہ کتنا ہے. کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے نہیں کر سکتے. ہاں مینج کرنے والی کہانی ہے. صاحب کہہ رہے ہیں پاسبل ہے سر. میں ایف بی آر میری بات سن لیں, میری تھوڑی میری گزارش چل لیں. جو بات آپ پولیو کی ورکر کی بات کریں, پولیو ورکر میں گھر کا ڈیٹا تو بتا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں, مگر اس میں اگر جن کے شناخت کارڈ نہیں ہے تو ان کو آپ نہیں. لیکن اگر نادرا میں اگر اس کا NIC نہیں بنا ہوا تو پھر کوشچن آتا ہے. میں وہ دوبارہ بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ویج والے نا, جو ویجز والے نا, جو ڈیلی ویجز والے, آپ ان کو اگر سیپریٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس کرنا ہے, آپ کے پاس FBI کا سسٹم بھی موجود ہے, آپ کے پاس سارا ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے, آپ وہاں سے اپنے پاس پورا ڈیٹا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کون سے لوگ. میں کہہ رہا ہوں ٹیکس کی چوری ہو رہی ہوگی نا, بہت طریقے ابھی بھی, ارے بہت سارے طریقے ہیں. There is a will, there is a way, we can do this. اچھا نادرا, اور 100 روپے والے کارڈ آج کل کون ڈالتا ہے؟ اگر ٹیلی کام میں آپ صرف ٹیلکو کو لوپ میں لیں, ان کو چیک کریں کہ کون 100 روپے کا کارڈ یوز کرتے ہیں, وہ سب بتا دیں. جن کی شناختی کارڈ نہیں ہے ان کا جواب دے دیں. نہیں, کس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے؟ صرف پوائنٹ سے اگر شناختی کارڈ نہیں جواب دے دے. مندوخیل صاحب کا آخری بس ختم کرنا ہے شناختی کارڈ نہیں. اب تو جو آپ سم لیتے ہیں اس کے لیے بھی شناختی کارڈ چاہیے, تو کس کے پاس ایلین سر جو نارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بتا دیں. ایلینز کی بھی بات نہیں کی نا, لیکن وہ بھی بنوا لیتے, وہ بھی نادرا کے جا کے پیسے کھلا دیتے ہیں. کرپٹ نظام بنایا ہوا ہے. ایلین کارڈ ہم لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے, لیکن دوسری جانب جو ہے نادرا میں 2 نمبری سے کارڈ بنا دیے جاتے ہیں. ہم کر سکتے ہیں مینج کرنے والی چیزیں. وقت ختم ہو گیا ہمارا, اور بس 1 لائنرز پہ جلدی سے دے دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں پاسبل ہے, یعنی پاسبل ہے, یہ بالکل ہے. اب اگر نیت آپ کی ہے اور اسٹرکچر کو مضبوط کرنا ہے اور ایک طریقہ کار آگے لے کے چلنا ہے تو انفارمیشن اویلیبل ہے, اس میں جو کمی بیشی وہ پوری کی جا سکتی ہے. لیکن آپ اس انفارمیشن کے اوپر بیس پر آپ اپنا اسٹرکچر بنا کے آگے چل سکتے ہیں اگر آپ صحیح معنوں میں مینجمنٹ اور گورننس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ادیب صفی صاحب, بہت شکریہ تنزیل آپ کا, اور بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب آپ کو پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کچھ چیزیں کنکلیڈ کرتی چلو تو اس میں یہی ہے کہ جو یہ بات ہو رہی ہے, اب تک لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور رسائی نہیں ہو رہی راشن کی یا پیسوں کی تقسیم کی, وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہو رہی کہ ایک میکینزم درستگی سے نہیں بنایا گیا, پالیسیز میں فریکوینٹ چینج آ رہا ہے, اور بار بار اب تک یہ کہا جا رہا ہے انہی حکومتوں کی جانب سے جنہوں نے بار بار آ کے یہاں پر اقتدار میں وقت انجوائے کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. آخر ڈیٹا کیسے نہیں ہے, کیوں ڈیٹا یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا, کیوں ٹیمز کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا, کیوں ان سے ڈیٹا نہیں بنوایا جا سکتا. اب بھی اگر وہ چاہیں تو یوتھ کی اتنی بڑی فورس موجود ہے ہمارے پاس, ان کو اس کام کے اوپر لگا دیں. نادرا سے ڈیٹا ہو سکتا ہے, باقی اور بھی بہت سارے طریقے جہاں سے آپ لوگ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون ڈیلی ویجز والا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.